السلام علیکم دوستو امام مہدی علیہ السلام کون ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو لشکر آئے گا وہ کس علاقے سے اور کس ملک سے اس کا تعلق ہوگا؟ دوستو کیا سچ میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2025 میں ہوگا؟ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فل ڈیٹیل ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل شاہزیب خان ورلڈ کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام مجھ سے ہوں گے اور میں مہدی علیہ السلام سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کی شکل بہت حد تک مجھ سے بہت زیادہ ملتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح 40 سالوں تک مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں خاتم المرسلین ہوں، میں ایک نبی ہوں، اسی طرح 40 سالوں تک امام مہدی علیہ السلام کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ فرمایا کہ مہدی تو صرف امام مہدی علیہ السلام کا لقب ہوگا، جبکہ ان کا اصلی نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام کی طرح آمینہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہالیت اور عیاشی مسلمانوں تک پہنچ جائے گی، آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور دجال کا عروج ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں امام مہدی علیہ السلام کو کچھ نشانیاں ملیں گی جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت امام مہدی علیہ السلام وہاں پہ موجود تمام لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ مہدی ہیں، اور تمام لوگ یہ ماننے سے انکار کر دیں گے کہ وہ امام مہدی ہیں، اور پھر ایک غیبانہ آواز آئے گی کہ یہ میرا بندہ مہدی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ پھر تمام مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سعودی عرب کا وزیر اعظم مر چکا ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام ایک خلیفہ بنیں گے، اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر تیار کریں گے، اور اس لشکر کو روکنے کے لیے 2 بڑے لشکر آئیں گے۔ ان دونوں میں سے ایک لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوگا اور وہ زمین میں دھس جائے گا، اور ایک لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام اس کو بآسانی ہرا دیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام شام پر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اس وقت بہت چھوٹا ہوگا، اور مشرق سے فوجیں آئیں گی جن کے ہاتھ میں کالے رنگ کے جھنڈے ہوں گے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی جن کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اس لشکر میں ضرور شامل ہونا، چاہے اگر تمہیں برف کے اوپر ہی چل کے کیوں نہ جانا پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی خراسان کے اس لشکر میں شامل ہوگا، میں ان تمام کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ خراسان کون سا علاقہ ہے۔ دوستو پاکستان، ایران اور افغانستان کا کچھ حصہ ملا کر خراسان بنتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو موجود تھا، مگر اس کے بعد خراسان میں 3 حصے ہو گئے، جن میں سے کچھ حصہ پاکستان میں موجود ہے، کچھ حصہ ایران میں اور کچھ حصہ افغانستان میں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی اس جنگ میں 3 قسم کے لوگ نکلیں گے۔ ایک وہ جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا وہ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے اور آپ نے فرمایا کہ وہ اولین شہداء میں شامل ہوں گے۔ تیسرا وہ لوگ جو شام کو فتح کر لیں گے اور آپ نے فرمایا وہ اولین غازیوں میں شامل ہوں گے۔ دوستو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مسلمانوں کا وہ لشکر بیت المقدس یعنی کہ آج کے موجودہ فلسطین اور اسرائیل پہ حملہ کریں گے اور اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان اسرائیل کو صرف نعرے مار کے فتح کر لیں گے، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ اپنے جھنڈے جا کے اسرائیل میں گاڑ دیں گے۔ اسی جنگ کے دوران جب ایک وقت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مسجد کے مینار پہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس لینے سے دجال ایسے گھلے گا جیسے کہ پانی میں نمک ڈالنے سے نمک گھلتا ہے۔ دوستو اگر آپ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس لڑائی کے بارے میں کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ تو نہیں پتہ لگا پائے کہ امام مہدی علیہ السلام 2025 میں آئیں گے، مگر دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور
ظہور کے بعد چند نشانیاں ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کر دی ہیں۔ اور دوستوں اور ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شاہزیب خان ورلڈ کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔